اور پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ کربلا میں اگر کوفے والے شیعہ تھے اور امام حسین کا ساتھ نہیں دیا، تو کربلا میں جن لوگوں نے امام حسین کو مارا وہ تو صحابہ کبار کے بیٹے تھے، سارے زیادہ تر بڑے صحابیوں کے بیٹے تھے. صحابہ کے گھر سے اہل بیت کو مارا گیا ہے. عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، عمر لعنت اللہ علیہ، عمر ابن سعد لعنت اللہ، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ایک اتنے بڑے صحابی کا بیٹا ہے جس نے امام حسین کے قتل کا اس کے پاس پروجیکٹ مار کے گیا ہے، سارا قافلہ لے کے گیا پھر بعد میں. اور امام نے آخری وقت میں اس میں کہا کہ تجھے رے کی حکومت کی پیشکش ہے جس کی وجہ سے تو مجھے مارنا چاہتا ہے. یزید تجھے اس کے عبید اللہ ابن زیاد تجھے اس کے جو کے دانے بھی نہیں دے گا، اور ایسے ہی ہوا، جو کے دانے بھی نہیں ملے اسے، حکومت تو دور کی بات ہے. یہ سارے لوگ بعد میں پریشان رہے. اور تو اگر یہ بات کی جائے، اگر ہاں شیعوں کی کمزوری تھی، اچھا اس وقت مجھے گلہ ہے، ایک کراچی کے عالم دین ہے جو پی ٹی وی پہ بیٹھ کے جگہ جگہ بیٹھ کے، میرے محترم ہیں، میں ان کا جب مجھے سامنا ہوتا ہے میں احترام کرتا ہوں، وہ بار بار اس بات کو اٹھاتے ہیں کہ کوفے والے شیعہ تھے، شیعوں نے بلا کر امام حسین. یا بھائی آپ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں. اب اگر میں کسی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے بات کر دوں کہ جنہوں نے مارا تھا وہ تو صحابیوں کے بیٹے تھے، تو کیا فائدہ ان باتوں کا؟ کیا نتیجہ نکلے گا ان باتوں کا؟ نہیں تو یہ وہ صحابی کے بیٹے ہی تو تھے جی. یہ تو کوئی غلط بات تو نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جو ہماری کتابوں میں نہیں. یہ بولنا چاہیے نا انہیں بھی، جب وہ یہ بات کر رہے ہوں کہ کوفے والے شیعہ تھے اور بلا کے بے وفائی کی، تو جنہوں نے مارا ہے وہ مارنا تو زیادہ ہے، ساتھ چھوڑ دینا البتہ جرم وہی ہے کہ جو مارنے کے قریب تر ہے، مگر اس سے زیادہ شدید جرم ہے کہ جنہوں نے مارا ہے. تو آپ یہ بھی بتائیے کہ ابھی جو پچھلے دنوں پاکستان میں ہوا کہ صاحب شیعوں نے بڑی توہین کی ہے اپنی مجلسوں میں اور چوک پہ کھڑے کے زیارت عاشورہ پڑھی ہے، تو شیعوں نے یہ کیا 70 سالوں میں. تو میں نے ایک فورم پر کہا ایک بزرگ عالم دین سے، آج بھی اتفاق سے ایک فضائی سفر میں وہ میرے ہمراہ تھے، میں نے آگے بڑھ کے ان کا ادب کیا اور ادب کرتے رہیں گے ہم بزرگوں کا. بار بار ایک ہی جملہ کہ شیعوں، بھائی آپ بتائیے نا کہ اسی سال یہ بھی ہوا ہے کہ حضرت زہرا جب حق مانگنے گئیں تو خطا پر تھیں، اور معاذ اللہ حضرت ابوبکر نے اس لیے نہیں دیا کہ وہ حرام کھا لیتی ہیں، اگر حضرت ابوبکر دے دیتے تو معاذ اللہ. اور امیر یزید زندہ باد کا نعرہ بھی پہلی دفعہ ہی لگا اس ملک میں، سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ بھی پہلی دفعہ لگا اس ملک کے اندر. اگر کسی بزرگ کا کام یہ ہے، بڑے کا کام یہ ہے کہ دونوں بچوں کی لڑائی میں یا دونوں کی خطا میں دونوں کو متوجہ کرے، بیٹا تم نے ایسا کیا، بیٹا تم نے ایسا کیا، ہاں تم نے کم کیا تھا، اس نے زیادہ کیا تھا، تو تم نے ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن آپ ایک کا ذکر ہی نہ کریں. 70 سالوں میں اس ملک کے اندر امیر یزید زندہ باد کا نعرہ پہلی دفعہ لگائے. سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ، سیاست معاویہ زندہ باد کیا مطلب؟ مولا علی کو جو مار دیا تو زندہ باد، یعنی مولا علی کا کھلا دشمن اور اس کی سیاست کو آپ زندہ باد کر رہے ہیں، تو آپ کھل کے اہل بیت کے دشمنی کا اظہار اس ملک میں کر رہے ہیں اور ہماری طرف سے کوئی ریئیکشن نہ ہو، عوام کی طرف سے، علماء کی طرف سے. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ادھر آپ بی بی زہرا کو خطا پر کہہ رہے ہیں، اسی سال ہوا ہے نا یہ. تو آپ بڑے تھے، آپ کہتے کہ بھائی ہماری طرف سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، ان کی طرف سے بھی، یہ اپنے والوں کو سنبھالیں، ہم اپنے والوں کو سنبھالیں. آپ یہ بات ہی نہیں کر رہے، آپ تو صرف شیعوں کے اوپر غصہ اتار رہے ہیں. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. ہمارے ہاں جو بڑے ہیں، جو بزرگ ہیں، جو امت کے بڑے ہیں، یا تو وہ امت کے بڑا کہنا چھوڑ دیں اپنے آپ کو، وہ ایک مسلک کے لوگ ہیں، ایک فرقے کے لوگ ہیں اور فرقہ پرستی میں مبتلا ہیں. آپ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کہتے ہیں کہ شیعوں نے کربلا میں امام حسین کو بلا کر بے وفائی کی. شیعہ تھے کوفے والے. بھائی بیٹا باپ کا شرعی ذمہ دار نہیں ہے اگر بیٹا بالغ ہے. 1400 سال پہلے والوں کا اگر حلیہ ہماری طرح تھا تو کیا ہم ان کے آج ذمہ دار ہیں؟ جن لوگوں نے اگر ایسا کیا تھا، اگر وہ ہماری طرح کلمہ پڑھتے تھے، وہ ہماری طرح اگر زندگی گزارتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور خلیفہ بلا فصل علی مولا علی کے قائل تھے، تو ہم کیا ان کے ذمہ دار ہیں؟ آج بیٹا باپ بیٹے کا ذمہ دار نہیں ہے شرعی طور پر. اچھا آپ یہ تو سجا کے کہتے ہیں کہ یزید کا ذمہ دار اس کا باپ نہیں ہے، اور ہم 1400 سال والوں کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے مارا تھا. آج جو افریقی اور کالے ماتم کر رہے ہیں امام حسین کا، کیا وہ کوفی سے ہیں؟ میں تو سید ہوں، میں تو مدینی سے ہوں، میں تو کوفی نہیں ہوں. میرے آباء و اجداد تو کوفے سے نہیں آئے. تو سارے کوفے والے اگر شیعہ تھے تو میں تو ان کی اولاد ہی نہیں ہوں، میں تو شیعہ ہوں. یا جو آج انگریز امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں، کیا وہ کوفے والوں کی اولاد ہیں؟ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ سارے جو آج انہی کی اولادیں رو رہی ہیں، پیٹ رہی ہیں، ہم تو ان کی اولادیں نہیں ہیں. نہ بڑی لمبی تعداد میں جو شیعہ ہوئے ہیں مختلف ادیان و مذاہب کے لوگ، وہ تو کوفے والوں کی اولادیں نہیں ہیں. تو ہمارے بزرگوں کو جو ہے وہ بزرگ بن کے، امت کا بڑا بن کر سوچنا چاہیے.